یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اپنے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات۔ روحانی علاج کمر درد کا وظیفہ یا اللہ یا حکیم 21 بار یعنی 21 ٹائمز، اول آخر ایک بار درود شریف کمر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آرام محسوس کریں گے۔ شفا ملنے تک روزانہ یہ عمل جاری رکھیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کی جہاں مسجد استقامہ سگلی میں ہونے والے اجتماع میلاد میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے سنت و برا بیان کیا اور بندہ آچے میں استاد عمر رف سنجانی شافعی سے ملاقات سمیت شیخ عبدالرؤف سنکلی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مزید تفصیل محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کی سٹی سگلی کی جامع مسجد استقامہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول اور بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری، نگران انڈونیشیا مشاورت اور دیگر مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی سمیت مسجد کمیٹی کے عہدیداران و عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے اجتماع میلاد کا آغاز ہوا اور اس کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی نے معجزات مصطفیٰ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء عاشقان رسول کو نمازوں کی پابندی کرنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ سنتوں کو اپناتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت کے سنت و بھرے بیان کا مقامی زبان انڈونیشین میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ دوران اجتماع میلاد خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا بھی کروائی۔ اجتماع میلاد کے بعد شرکاء عاشقان رسول کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر انڈونیشیا کے دوسرے سٹی بندہ آچے کے دارالعلوم منی آچے میں خلیفہ امیر سنت کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر حضرت مولانا استاد عمر رف سنجانی شافعی مدہ ذلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ دوران ملاقات عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سمیت مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ ادھر بندہ آچے میں ہی خلیفہ امیر سنت نے رکن شورا حاجی محمد ایاز عطاری اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ مرحوم شیخ عبدالرؤف السنقلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی اور ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی نیکی کی دعوت کے بارے میں، جہاں شرکاء کو نیکیاں کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اشرف الاسلام عطاری کی اس رپورٹ میں۔ ماہ اکتوبر 2025 کے مختلف ایام میں بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کرن گنج، فرید گنج، سید پور، چاندپور اور دیگر مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور اسٹوڈنٹ سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے ان عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دین متین کی خدمت کرنے، دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کر کے مختلف مقامات پر سنتوں کی ترویج و اشاعت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ ناظرین کو بتائیں 7 اکتوبر 2025 کو خضرہ مسجد منظور کالونی کراچی سندھ پاکستان میں مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اور سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی نے فکر آخرت اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت پر سنت و برا بیان کیا۔ سنت و برے اجتماع میں طلبہ کرام میں سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔
کراچی سندھ پاکستان کے علاقے منظور کالونی میں قائم خزارہ مسجد میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کے تحت 7 اکتوبر کو تقسیم اسناد اور سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ منظور کالونی کے طلبہ کرام، ان کے سرپرستوں، اساتذہ کرام، ناظمین اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے فکر آخرت اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت و اہمیت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ نمبر 2، نفس کی مخالفت کیجئے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ نمبر 4، تقوی اختیار کیجئے۔ نمبر 5، حسد کرنا چھوڑ دیجئے۔ نمبر 6، شیطان کو اپنا دشمن بنا لیجئے۔ نمبر 7، لالچ چھوڑ کر قناعت اختیار کیجئے۔ اور نمبر 8، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، نیک خود بھی بنیے، اپنے بچوں کو بھی بنائیے۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ کے دینی ماحول اور اس کی برکتوں کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو اپنے بچوں کو عالم و حافظ بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں جہاں پر علم بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک جیسے پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کی جاتی، یعنی کیا کیا اوصاف ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے وغیرہ، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں میں کس طرح رہنا ہے، گھر میں جانا ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ مدرسۃ المدینہ میں آپ کے بچوں کو تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ رکن شورا نے دوران بیان اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے اخراجات کے لیے ہونے والے ٹیلی تھون مہم کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی اس میں زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کروانے کی ترغیب دلائی۔ ٹیلی تھون کیا جا رہا ہے، ایک یونٹ 10,000 کا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اس ٹیلی تھون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے دعوت اسلامی کے جملہ دینی کام ہوں گے، جس میں مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، اور رب کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کو جو عطیات دیے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ اجتماع کے اختتام پر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ و نظارہ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچوں میں سرٹیفکیٹس اور دیگر تحائف تقسیم کیے۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا بھی کروائی۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بچوں نے بہت اچھی اور نمایاں پوزیشن کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی یہاں حاصل کری ہے اور سب کو سنات بھی ملی ہے۔ اس قسم کے ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں تمام ہمارے طلباء کو۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت کلفٹن کے مقامی پارک میں شجرکاری کا سلسلہ ہوا۔ FGRF UK اور یورپ ذمہ دار، ٹاؤن چیئرمین صدر، چیئرمین پارکس کمیٹی صدر ٹاؤن اور دیگر نے پودے لگائے۔ اس موقع پر FGRF کے تحت صدر ٹاؤن میں 3000 پودے لگانے کا معاہدہ بھی ہوا۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 5 میں واقع ایک پارک میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 9 اکتوبر 2025 کو شجرکاری کی گئی۔ اس موقع پر FGRF UK و یورپ ذمہ دار، صدر ٹاؤن چیئرمین منصور احمد شیخ، چیئرمین پارکس کمیٹی صدر ٹاؤن حامد خان سمیت صدر ٹاؤن کے سٹاف نے شرکت کی۔ FGRF UK و یورپ ذمہ دار نے ٹاؤن چیئرمین اور چیئرمین پارکس کے ہمراہ پودے لگائے۔ اس موقع پر FGRF اور صدر ٹاؤن کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ FGRF کے تحت اس سیزن میں صدر ٹاؤن کے پارکس اور شاہراہوں پر 3000 پودے لگائے جائیں گے، جن کی دیکھ بھال ٹاؤن انتظامیہ کرے گی۔ FGRF UK و یورپ ذمہ دار کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ FGRF صرف شجرکاری پر ہی کام نہیں کر رہی بلکہ مختلف آفات و بلیات پر بھی فلاحی خدمات انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی FGRF کی خوبی یہ ہے کہ صرف لوکل مسائل کو ڈیل نہیں کرتی بلکہ انٹرنیشنلی جو پرابلمس ہوتی ہے، پلانٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے اس وقت گلوبل وارمنگ کا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ایک مین چیز ہے وہ پلانٹیشن ہے۔ کہاں پر کیا لگنا چاہیے یہ اگر دیکھ کر معلوم کر کیا جائے تو گروتھ ریشو بھی زیادہ آتا ہے اور سکسیس ریشو بھی زیادہ آتا ہے، اور یہی دعوت اسلامی FGRF کرتی ہے۔ جہاں جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ اس وقت غزہ کے اندر کرائسس ہو یا اس وقت فلڈ کی سچویشن ہو KPK کے اندر یا ہمارے ملتان سائٹ پر۔ اللہ FGRF کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ فیضان امیر علیہ سنت کا، اللہ پاک امیر علیہ سنت کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔
है। सदर टाउन चेयरमैन मंसूर अहमद शेख का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि FGRF जो पौधे इस टाउन में लगाएगी इसकी मुकम्मल देखभाल की जाएगी और इनके साथ मिलकर टाउन को सरसब्ज शादाब बनाएंगे। इनकी जो सर्वाइवल जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ शो नहीं है कि जी हम लगा रहे हैं, ये एक्चुअल में इनका जो है ना अंदर से ख्वाब है कि जी ये सर्वाइव करें और इंशाल्लाह ताला हम इनका पूरा साथ देंगे। चेयरमैन पार्क्स कमेटी सदर टाउन हामिद खान का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दावत इस्लामी दीनी कामों के साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है जो लायक तहसीन है। वैसे भी हवा में हमारे पोल्यूशन की ज़्यादा मकदार है, ये दरख्तों के वाइड सोर्स है जो पोल्यूशन को कम कर सकता है। इस तरह के सोशल कामों में भी इनके कोशिशें हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। FGRF UK और यूरोप जिम्मेदार ने पौधे लगाने के बाद दुआ करवाई और सदर टाउन चेयरमैन मंसूर अहमद शेख, चेयरमैन पार्क्स कमेटी सदर टाउन हामिद खान और इनके स्टाफ को FGRF की जानिब से तोहफे भी दिए गए। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान ने 2 और 3 अक्टूबर 2025 को सिंध पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मुलाकातें की और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध पाकिस्तान के शहर बदीन में मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान ने डिवीजन जिम्मेदार बदीन और हैदराबाद के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों के हमरा 2 अक्टूबर को ईवान सहाफत बदीन में सेक्रेटरी जनरल अख्तर अली खोसो, सहाफियों, कॉलम निगारों और दीगर स्टाफ से मुलाकात की और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाह किया और इन्हें मदनी मुज़ाकरा देखने, हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करने और फैज़ान मदीना का विजिट करने की दावत भी दी। आखिर में निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने शुरका में मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए। निगरानी मजलिस मीडिया डिपार्टमेंट ने इस्लामी भाइयों के हमरा 2 अक्टूबर को बदीन प्रेस क्लब में सदर प्रेस क्लब शौकत मेमन, सहाफियों, कॉलम निगारों और ओहदेदारान से मुलाकात की और इन्हें दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही देते हुए फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने, मदनी मुज़ाकरा देखने और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने की दावत दी और शुरका में मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए गए। निगरानी मजलिस मीडिया डिपार्टमेंट ने इस्लामी भाइयों के हमरा 2 अक्टूबर को प्रेस क्लब हैदराबाद का विजिट किया और इन्होंने हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर वसीम खान और सीनियर सहाफी इरशाद चन्ना से मुलाकात की और फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा देखने और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने की दावत भी दी, जबकि दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से भी बताया। निगरानी मजलिस मीडिया डिपार्टमेंट ने 2 अक्टूबर को हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के इलाके सेकना स्क्वायर पर निजी अखबार के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफी अब्दुल कादिर तौसीफी से इनके ऑफिस में मुलाकात की और इनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने और काफिलों में सफर करने का ज़हन भी दिया। सिंध पाकिस्तान के शहर मीरपुर खास में कायम मीरपुर खास प्रेस क्लब में दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत 3 अक्टूबर को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा प्रेस क्लब के सदर नजीर पंवर, निजी अखबार के ब्यूरो चीफ सलीम आजाद, शौकत पंवर, आतिफ बलूच, बिलाल महमूद और दीगर साफियों से मुलाकात की और इन्हें दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी। निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने शुरका को हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा देखने, हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करने और फैज़ान मदीना कराची का विजिट करने और काफिलों में सफर करने की दावत भी दी। और दावत इस्लामी के शुबा फैज़ान इस्लाम के तहत गुलारची सिंध पाकिस्तान के अतराफ न्यू मुस्लिम गाँव में 9 अक्टूबर 2025 को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। निगरान मजलिस पाकिस्तान शुबा फैज़ान इस्लाम ने न्यू मुस्लिम इस्लामी भाइयों को मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज करने की तरगीब दिलाई और नमाजों की पाबंदी का जहन भी दिया। सिंध पाकिस्तान के शहर गुलारची के अतराफ में दावत इस्लामी के शुबा फैज़ान इस्लाम के तहत 9 अक्टूबर को न्यू मुस्लिम्स की रहनुमाई का सिलसिला हुआ। निगरानी मजलिस पाकिस्तान शुबा फैज़ान इस्लाम ने न्यू मुस्लिम इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी कोर्सेज करने की तरगीब दिलाई, नमाजों की पाबंदी करने और सुन्नतों पर अमल करने का जहन दिया। मदनी खबरों में अगली खबर शामिल करेंगे पंजाब के शहर मंडी वार बटन से, जहां मकामी हॉल में 28 सितंबर को इस्लामी बहनों के लिए सुन्नतों बरे इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने बजरिया इंटरनेट बयान करते हुए जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने, दावत इस्लामी के साथ मिलकर नेकी कामों में हिस्सा लेने का जहन दिया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के तहत पंजाब के शहर मंडी वार बटन के एक मकामी हाल में 28 सितंबर को इस्लामी बहनों के लिए एक सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी जिम्मेदार इस्लामी बहनों समेत अतराफ के कई इलाकों से इस्लामी बहनें शरीक हुई। इज्तिमा से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने बजरिया इंटरनेट बयान करते हुए इस्लामी बहनों को जिंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारने का जहन दिया। रुकन शुरा ने कहा कि दावत इस्लामी का हर शुबा इस मकसद के लिए कोशा है कि उम्मत मुस्लिमा शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, लिहाजा हमें चाहिए कि दावत इस्लामी के साथ मिलकर नेकी के कामों में हिस्सा लें। इस्लामी बहनों में मकतबतुल मदनी की कुतुब और रसाइल भी तकसीम किए गए। सुन्नतों भरे इज्तिमा के इख्तिताम पर रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई। और मदनी खबरों में अगली खबर शामिल करें फैज़ान मदीना हैदराबाद सिंध से, जहां 29 सितंबर को इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें रुकन शुरा और निगरान सिंध मुशावरत
حاجی محمد علی اتاری نے آڈیو لنک کے ذریعے سنت و برا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں 29 سپتمبر کو اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی، ڈسٹرکٹ، تحصیل، ٹاؤن اور یوسی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سمیت مختلف شعبات سے وابستہ اسلامی بہنیں کثیر تعداد میں شریک ہوئیں. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بذریعہ آڈیو لنک سنت و بھلا بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں گزاری، لہٰذا ہمیں چاہیے جو کام کریں اس میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت شامل ہو. رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا. ٹیلی تھون کی ایک مہم ہے جو دنیا بھر میں چل رہی ہے، 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. تو اسلامی بہنیں بھی پردے میں رہ کر شریعت کے مطابق جو طریقہ شرعی اور تنظیمی ان کو دیا گیا ہے، تو اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ یہ ساتھ دیتی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا یہ کام ہے اور بغیر چندے کے کیسے ہوگا، بغیر آمدنی کے کیسے ہوگا. تو قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہیں، اور 11ویں شریف کے مہینے میں یا نومبر میں ایک ٹیلی تھون کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں ہوتے ہیں، پاکستانی روپیز میں پاکستان میں 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا دنیا بھر میں جہاں ہیں آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اور دعوت اسلامی کی ٹیلی تھون مہم میں ساتھ دیں، اور یہ جو آپ کا دیا ہوا ہے اللہ کے دین کے کاموں میں کام آئے گا. اس سے مساجد اور جو بھی کام ہوتے ہیں دین کے وہ ہوں گے، مساجد بنیں گی، لوگ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، دین کی خدمت ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ نے اپنے بھی یونٹ دینے، اللہ نے جتنا دیا ہے 1 دیجئے، 10 دیجئے، 12 دیجئے، 112 دیجئے، 1200 دیجئے، اور لوگوں سے جمع بھی کیجئے کہ اس طرح ہم نیکی کے کام میں شامل ہوں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت اٹک پنجاب پاکستان میں واقع وومن ڈگری کالج میں 11 اکتوبر کو ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ شریک ہوئیں. ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کا تعارف پیش کیا، تعلیمی اداروں میں ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا، جسے کالج انتظامیہ نے سراہا اور مزید سیشن کے انعقاد کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر اٹک میں قائم ویمن ڈگری کالج میں 11 اکتوبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنسپل، ٹیچرز، اسٹاف اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کا تعارف پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا اور دنیا بھر میں FGRF کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں پر بھی بریفنگ دی. ذمہ دار اسلامی بہن نے کامیابی کا راز کے موضوع پر سنت و بھلا بیان کیا اور سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. کالج پرنسپل اور ٹیچرز نے سیشن کو بہت سراہا اور اس طرح کے مزید سیشنز کے انعقاد کے لیے اپنے تعاون کا اظہار کیا. ڈسٹرکٹ ذمہ دار شعبہ تعلیم اسلامی بہن نے کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے بھی شعبہ تعلیم کے ساتھ اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. ہر سال 16 اکتوبر کو خوراک کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں غذائی تحفظ کو بہتر بنانا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اتنی بڑی مقدار میں خوراک کے ضائع ہونے کے مناظر تکلیف دہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ مناظر صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں لا تعداد ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے تقریباً 73 کروڑ سے زائد افراد ایسے بھی ہیں جو کہ بھوک کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. دنیا میں وسیع پیمانے پر غذاؤں کے ضائع ہونے اور انسانوں کو خوراک کے ضیاع سے بچانے کے لیے ہر سال 16 اکتوبر کو خوراک کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بھوک، غربت اور ناقص خوراک کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا، دنیا بھر میں غذائی تحفظ کو بہتر بنانا اور لوگوں کو صحت مند غذا کے فوائد کے بارے میں تعلیم دینا ہے. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net. دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کیجیے. ناظرین، آج 16 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. امیر سنت ہم چوک درس دینے جاتے ہیں. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھیں. تو ہم چوک درس دینے جاتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بھائی ہمیں خوشی سے کوئی تحفہ یا پیسے اگر دے دے، کیا ہم یہ چیز رکھ سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، چوک درس دینے میں نذرانے مل رہے پھر اور پکے ہو جائیں گے چوک درس میں. امیر سنت بہت بار ہوتا ہے ایسا، بہت بار.
यार मेरे तो बड़े बड़े इज्तिमा होने लगे थे, मस्जिद में छोटे छोटे होते थे, मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने नजराना दिया हो। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, मुझे याद नहीं पड़ता कि वाह मौलाना आज तो आपने बड़ा कमाल कर दिया। तो तलबा को देख कर जरा यूं शफकत में खैर ख्वाही करना और चीज है। बड़ों की भी ये बता रहे हैं कुछ ना कुछ कर देते हैं बाज लोग, लेकिन ये तो थोड़ा ही है, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए। इससे शायद आदत खराब हो जाएगी कि जो देगा तो बोले यार बड़ा दिल वाला है, जो नहीं देगा ये मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ये आदत ना पड़े देने की, और अगर ये आपकी लेने की आदत ना पड़े तो भी मुनासिब है। ले लेकर फिर कुछ मसला हो जाएगा। पैसे हैं बड़ी आजमाइश वाली चीज है। वो कोई दे ना तो ऐसा है कि वो ये कहकर वापस दे दे कि हम दावत इस्लामी वाले हैं, हम नहीं लेते, तो क्योंकि वापस करने से कभी बज़र नहीं होगा। ये तो दिल गुर्दा चाहिए ना। क्या बात होंगे करते भी होंगे भाई, कभी किसी ने वापस किया है? माशाअल्लाह, अल्लाह का करम ऐसे हैं इस्लामी भाई, वापस कर बिल्कुल। हाँ, ये मुनासिब है कि आप इनको मतलब बोल दें कि हम सवाब के लिए करते हैं, तो वो बोले मैं भी आप खुशी से ही दे रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, मांगा भी नहीं है मैंने, लेकिन ये कि मैं कमजोर बहुत हूँ, अपने आप को कमजोर तस्लीम कर लें। ना हो तो मैं मशवरा कर लेना कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरा नफ्स मेरे कंट्रोल में, तो वो अलग बात है। तो मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कहीं फिर लालची ना बन जाऊं, तो इसलिए मतलब आप मेहरबानी करके आप अगर देना ही चाहते हैं तो अपनी जिस मस्जिद में बयान हुआ हो, जैसे आप इस मस्जिद के चंदे में डाल दें, आप डाल देना, तो फिर भी आप हाथ नहीं रखना। हाथ आप बोले मैं डाल दूंगा तो भी हो सकता है उसको फिर वसवसा है कि मौलाना लेते हुए शर्माता था, वो यूं करके घुमा के ले लिया इसने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अता कर दे तू सेहत या खुदा, हम पर करम फरमा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि बुरे ख्यालात से, बुरी सोचों से, बुरे वसवसों से, शैतानी वसवसों से हमारी हिफाजत रहे, तो कुरान से वसवसों का रूहानी इलाज अर्ज़ करने लगा हूँ। कुरान पाक में है सूरह यासीन, जिसे कहा जाता है क़ल्बुल कुरान। सूरह यासीन ये कुरान पाक का दिल है, और कुरान पाक में सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये आयत मुबारका 13 मरतबा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर रोज़ाना 5 नमाजों के बाद पढ़ने से इंशाअल्लाहुल करीम शैतानी वसवसों से, गंदे ख्यालात से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नजात हासिल होगी। तो ये आयत मुबारका सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम हर नमाज के बाद सिर्फ 13 मरतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये सारे के सारे वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जब भी वसवसा आए तो